کا نام ہو تو وہی نستعین نہایت محترم جناب منسٹر ایگریکلچر میجر سجاد صاحب، یہاں پہ موجود تمام منسٹرز، پارلیمنٹیرینز، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے تمام افسران، اور یہاں پر میل اور فیمیل ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس، اور یہاں پہ موجود تمام خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں صرف یہاں پہ آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے وسائل دیے، اور ہمیں بہت ہی ایک بلیسڈ ایک نیشن ہے، اور ایک بہت ہی بلیسڈ صوبہ ہے، جس پہ ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ انفارچونیٹلی ہم نے اپنے جو ہمارے پاس وسائل تھے، ہمارے جو پوٹینشیل تھے، اس پہ ہم نے اس طریقے سے انویسٹ نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان جو ہے وہ قرضوں میں ڈوب چکا ہے، اور اتنا ایک وسائل سے بھرپور ایک ملک جو کہ ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دے کے حاصل کیا تھا، آج وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے بجائے ڈیپینڈنٹ ہے، اداروں کے ڈیپینڈنٹ ہے، کچھ ممالک کے، اور قرضوں کے سود کی قسطیں اتارنے میں بھی ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ الحمدللہ ہمارا جو ویژن ہے، ہمارے لیڈر عمران خان کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ ہمیشہ خود مختار قومیں، آزاد قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں۔ مقروض قومیں کبھی بھی عظیم قومیں نہیں بن سکتی، تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور مجھے نہایت خوشی ہے کہ ہر سیکٹر کے اندر ماشاءاللہ ہم نے انہی بنیادوں پر تمام ڈپارٹمنٹس کو یہ چیلنج دیا ہوا ہے، ٹاسک کیا ہوا ہے، اور چیلنج کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، اور اپنے جو ان کے جو ریونیوز ہیں ان کو انکریز کرنا ہے، اور کافی ڈپارٹمنٹ سے ماشاءاللہ اس نے بہترین کارکردگی دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری حکومت آنے کے بعد 44% ہمارا جو ریونیو ہے اس کو ہم نے انکریز کیا ہے صوبے کے اندر، اور انشاءاللہ ہم اس کو عمران خان کے ویژن کے مطابق، جو عمران خان ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم 100% اپنا ریونیو بڑھا سکتے ہیں اور بڑھائیں گے انشاءاللہ، تو ہم بہت جلد انشاءاللہ ان کو 100% سے بھی زیادہ اوپر لے کے جائیں گے۔ زراعت کے شعبے میں چونکہ جب تک آپ کے پاس لینڈ نہیں ہوگی ایریگیٹ کرنے کے لیے، پانی نہیں ہوگا، تب تک آپ زراعت نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ برانی زمین کے جو پروڈکشن ہے اور جو نہری زمین کا پروڈکشن ہے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے لیف کنال کا، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، جسے تقریباً 3 لاکھ ایکڑ سے زائد زمین اس سے آباد ہوگی۔ اس کے لیے ہم نے پیسہ رکھ لیا ہے انشاءاللہ، اور بہت جلد اس پہ کام شروع ہوگا۔ وہ صرف صوبے کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے فوڈ سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا سنگ ثابت ہوگا۔ اس طرح ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے پوٹینشیل ہیں، چھوٹے چھوٹے نظام ہیں، بہت سارے ٹانگ نظام ہے، چودوان نظام ہے، دوابر نظام ہے، شیخ حیدر نظام ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ہمارے مرڈ ڈسٹرکٹ میں پوٹینشیل ہے، ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے چیک ڈیم بنانے کے، ہمارے پاس دوسرے ایریاز میں، دوسرے ہمارے ریجنز میں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے کے، نظام بنانے کے پوٹینشیل ہیں۔ اس پہ ہم بھرپور کام کر رہے ہیں، اور ہم نے بہت کم ٹائم میں ماشاءاللہ وہ جو ہمارے بہت عرصے سے کوئی پروجیکٹ چل رہے تھے، تاخیر کا شکار تھے، تو میں نے ایک ذہن میں جو چیز میرے ہے وہ میں نے آگے ان کو بتائی ہے کہ مجھے بلڈنگ نہیں چاہیے، مجھے اسپتال کی بلڈنگ میں علاج چاہیے، مجھے بلڈنگ نہیں چاہیے، مجھے اسکول کی بلڈنگ میں تعلیم چاہیے، اور میں ایسی کسی پروجیکٹ کو پروجیکٹ نہیں مانتا ہوں جب تک اس سے میری عوام مستفید نہیں ہوگی۔ تو ہمارے اسی طرح جس طرح پروجیکٹ سے پائپ لائن میں تھے اور وہ مکمل نہیں ہو پا رہے تھے، ہم پریورٹی کو مکمل کر رہے ہیں، اور اس کم عرصے میں ہم نے تقریباً 4 ہمارے جو چھوٹے ڈیم سے ہم نے مکمل کیے ہیں، اور تقریباً جس سے 8 لاکھ کنال زمین اس وقت ہماری قابل کاشت ہوئی ہے، اور انشاءاللہ فروری تک مزید ہمارے 4 اور مکمل ہو رہے ہیں، جس تقریباً 6 سے 8 لاکھ کنال زمین مزید ایریگیٹ ہوگی، اور ایک زمیندار فائدہ لے گا، اور اپنے کھیت کو جب پانی لگائے گا اور فصل آئے گی، اس سے ہمارے صوبے کا بھی فائدہ ہے اور ملک کا بھی فائدہ ہے، اور ساتھ میں اس زمیندار کو بھی فائدہ ہے کہ وہ محنت کرے گا اور اپنے بچوں کے لیے رزق کمائے گا۔ تو ہمارا اس پہ کام شروع ہے، ہمارے نئے پروجیکٹ بھی شروع ہیں، اور اسی لیے ایگریکلچر کو فوکس کر کے ہم نے اس سال بجٹ میں اس کو 54% زیادہ پیسہ دیا ہے، کیونکہ پوٹینشیل سیکٹر ہے، اور ہم نے جانا ہے بیسیکلی 2 چیزوں کی طرف۔ ایک، پروڈکشن کو بڑھانا ہے ہم نے، کہ اتنی ہی زمین سے میں ماڈرن فارمنگ کر کے زیادہ پروڈکشن لے سکتا ہوں، زیادہ اوسط لے سکتا ہوں، اور زیادہ پیسہ کما سکتا ہوں۔ تو اس پہ ہمارا فوکس ہے، اور اس پہ کام ہو رہا ہے کافی انشاءاللہ، اور مزید کام کی ضرورت بھی ہے جو ہم کریں گے۔ دوسری جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایکسپورٹ کی طرف بھی جانا ہے، ہم نے ان چیزوں کی طرف جانا ہے کہ جس میں
ہم ایکسپورٹ کریں اور ہماری امپورٹ کم ہو. تو اس پہ ماشاءاللہ اب آلو سے ہم نے کام شروع کیا تھا، اس کو ہم نے بہت بڑھا لیا ہے. اس وقت ہمارا تقریباً بہت زیادہ لاکھوں جو ہے وہ لیٹر جو ہے اس وقت ہم خود پروڈیوس کر رہے ہیں اپنا، جو ہمارا آلیو کا ہمارا آلیو آئل ہے. اس طرح سن فلاور آئل کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور اس کو ہم بڑھا کے انشاءاللہ اتنا بڑھائیں گے کہ ہمارے اس وقت پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو ایڈیبل آئل ہے اس کی بہت بڑی امپورٹ ہے. اور آپ کو پتہ ہے امپورٹ کرنے سے آپ کے بہت زیادہ فرق آتا ہے آپ کے پیسے کی ویلیو کے اوپر. تو ہم امپورٹ کو کم کرنے کے لیے ماشاءاللہ اپنے صوبے کو کم از کم انشاءاللہ سیلف سفیشینٹ کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ آلیو پہ سن فلاور آئل پہ اتنا کام کریں گے کہ ہم خود کفیل ہوں اور ہمیں کم از کم یہ بات سے امپورٹ نہیں کرنا پڑے، بلکہ اس کو ایکسپورٹ کریں انشاءاللہ. اور ہمارے پاس پوٹینشیل ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ایگریکلچر کے، ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے اپروچ کرنا ہے ہر زمیندار تک اس کے ایریا کے مطابق، کتنا پانی اس کو اویلیبل ہے اس کے مطابق، اور کتنی کوالٹی آف سائل ہے، اس میں کیا چیز کسی بھی طرح کی کوئی بھی ایگریکلچر کس طرح کی پروڈکٹ جو ہے وہاں پہ آپ اگا سکتے ہیں. اس اپروچ کے لیے بھی ہم انشاءاللہ اویئرنیس کا ایک بہت بڑا پروگرام ہمارا شروع ہونے والا ہے، وہ ہم کریں گے. اور ساتھ ساتھ وہاں پر موقع پہ جا کے سائل ٹیسٹ کر کے لوگوں کو ایڈوائز کریں گے اور بیج پرووائڈ کریں گے اور کھاد پرووائڈ کریں گے تاکہ وہ میکسیمم پروڈکشن حاصل کر سکیں. اس سال انشاءاللہ ہم تقریباً 4.5 لاکھ کسانوں کو مفت انشاءاللہ بیج اور کھاد دیں گے تاکہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو سبسڈی ملے اور وہ اپنا بہترین جو ہے اپنا کام کر سکیں ایگریکلچر کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا فارمر جو دنیا کا ہے خالق اور مالک ہے اللہ تعالیٰ دنیا کا، لیکن سب سے بڑا جو فارمر ہے اس نے ہمیں بتایا ہے خالق اور مالک اللہ تعالیٰ نے کہ کام کس طرح کرنا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر ایریا کے لیے ایک مخصوص قسم کی فصل، مخصوص قسم کا پھل یا مخصوص قسم کا درخت اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیچرل اپنے کائنات کے اندر بتایا ہے کہ وہاں پہ وہ ہو سکتا ہے. اور ہمیں صرف اور صرف کرنا یہ ہے کہ ہم نے سمجھنا ہے اس چیز کو کہ ہم نے اس ایریا میں وہی چیز لگانی ہے جو وہاں پہ کامیاب ہو. اب ایسے بیج بھی آ گئے ہیں، پروڈیوس ہو رہے ہیں، اور مزید جو ہماری ایگریکلچر ریسرچ پہ کام کر رہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر گندم کا بیج جو ہے وہ 4 دفعہ پانی مانگے گا. اب ایسے بیج بھی آ گئے ہیں جو 2 دفعہ پانی مانگتے ہیں. تو ایسے ایریا جہاں پر ہمارا پانی کم ہے تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہم نے وہاں پہ وہ والا بیج پہنچانا ہے. اسی طرح ہر ایریا میں جو بھی پھل کا درخت ہے، اگر میرا وہاں پہ رین واٹر یا پانی کی میری مقدار ہے سالانہ جتنی ہے، میں وہاں پہ وہی درخت لگاؤں تاکہ میرا درخت وہاں پہ کامیاب ہو. اب یہ سارا کام کرنا ہے ریسرچ والوں نے، اور گورنمنٹ کا کام بنتا ہے کہ اپنے فارمرز کو، اپنے لوگوں کو وہ چیز وہاں پہ پرووائڈ کرنی ہے، اویئرنیس دینی ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ کون سی چیز آپ کے ایریا میں آپ کے پانی کے مطابق اور آپ کے سائل کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہوئی ہے اس کے مطابق ہم نے اس کو پلیس کرنا ہے اور اس سے ان کو انشاءاللہ فائدہ دلانا ہے. اب یہ جو آج یہ موٹر سائیکل تقسیم ہو رہے ہیں ان 100 500 میں میرے خیال میں 400 موٹر سائیکل، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی تقسیم کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے جو اسٹاف کے لوگ ہیں وہ ہمارے فارمر تک جا سکے، وہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھ سکیں کہ آخر کس چیز کی وجہ سے پروڈکشن کم ہو رہی ہے، یا اگر کوئی وہاں پہ آرچرڈ لگا ہوا ہے تو اس آرچرڈ میں کیا وجہ ہے کہ اس آرچرڈ کی پروڈکشن کم ہے، یا اس آرچرڈ میں اس طریقے کا وہ جو سکسیس ریٹ ہے وہ کم آ رہا ہے. تو وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک سواری ہو، جس سواری پہ آپ جا کے وہاں وزٹ کر سکیں. اور چونکہ ہمارے کھیتوں کے اندر جانے کے لیے روڈ تو ہیں نہیں ہر جگہ پر، اسپیشلی انٹرنل کھیتوں میں، اس لیے موٹر سائیکل دیے گئے ہیں تاکہ جا کے وہاں پہ خود دیکھیں، ریسرچ کریں، بتائیں، بیٹھیں، اویئرنیس دیں تاکہ اس شعبے میں بہتری آئے. مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ ہمارے اس ٹیریور کے اندر جو پرائز ہم شروع کرنے لگے ہیں ابھی پانی کے حوالے سے، کس طرح اپنی زمینوں کو ہم نے آباد کرنا ہے، قابل کاشت کرنا ہے، اور ساتھ میں ابھی اگر آپ میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں اسٹال پہ آپ جا کے دیکھیں تو ماشاءاللہ بہت سی ورائٹیز ایسی ہیں کہ جو آلریڈی ہیں، اور بہت سی ورائٹیز ایسی ہیں جو ہماری پائپ لائن میں، ہمارے پلان میں ہے کہ ہم نے ان کو اسٹیبلش کر کے ان کو دینا ہے اور ان سے ہم نے اس سے فائدہ لینا ہے. اور ان ورائٹیز جو ہمارے پاس اس وقت اپرچونیٹی ہے اور اب تک ہم نے لگائی نہیں ہے تو اس کی طرف ہم نے جانا ہے انشاءاللہ. تو یہ ایک ٹیم ورک ہے، ظاہری بات ہے ڈپارٹمنٹ اکیلے پہ نہیں کر سکتا اس کو، اس پہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو بھی اس پہ آگے آنا پڑے گا، اس پہ جو ہمارے فارمرز ہیں ان کو بھی آگے آنا پڑے گا.
وہ ڈپارٹمنٹ میں جا کر وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے سمجھنا پڑے گا کہ ان کے ایریا میں کون سی چیز کامیاب ہے اور کس طریقے سے ہوگی. مل کے یہ اگر ہم کریں یہ کام تو ہمارے صوبے میں حکومت کا کام ہے آپ کو فیسلٹیز دینا، پانی پرووائڈ کرنا، اس پانی کی بچت کرنا. جس طریقے سے ہم لوگ یہ پکے بوگے بنا کے دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ پانی کو بچایا جائے، ڈرپ ایریگیشن کر کے دے رہے ہیں تاکہ کم سے کم پانی استعمال ہو. اور ساتھ ساتھ ماڈرن فارمنگ کی طرف آپ کو اویئرنیس دے کر آپ کو ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرنا. محنت تو آپ نے کرنی ہی ہے، محنت کا تو کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، اور ہمارے لوگ محنتی ہیں. انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ مل کے ہم انشاءاللہ محنت کر کے اپنے صوبے کو فوڈ سیکورٹی میں خود کفیل بھی کریں گے، اپرچونٹیز پرووائڈ کریں گے. اور میں ایک دفعہ آپ سب کی طرف سے بحیثیت وزیر اعلیٰ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو جو بھی میں نے ہر ڈپارٹمنٹ کو ٹاسک دیے آنے کے بعد اور اب ان 9.5 مہینوں میں فالو اپ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ ہر مہینے، ہر 15 دن بعد، ہفتے بعد. تو میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے ماشاءاللہ وہ ان ٹاسک کے مطابق جو میری سوچ تھی اس کے مطابق، جو عمران خان کی سوچ تھی اس کے مطابق جو ٹاسک دیے گئے تھے ان کو اچیو کرنے کی طرف بہترین اقدامات کر رہا ہے. اس کے لیے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور امید بھی کرتا ہوں کہ اسی طرح انشاءاللہ آگے بھی یہ کام کریں گے اور مل کے ہم انشاءاللہ ایک خود کفیل صوبہ بنیں گے، ایک خوشحال صوبہ بنیں گے، ایک وہ صوبہ بنیں گے جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، جو خود مختار ہوگا، جو خوددار ہوگا اور جو قرضوں کے بجائے اپنے صوبے کے جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں، جتنے بھی اخراجات ہیں انشاءاللہ وہ خود انشاءاللہ حاصل کرے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.